نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تكن سرسارا سرسار نہ بن. سرسار عربی زبان میں کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. بخاری کے روایت میں آتا ہے قلوبهم قلب رجل واحد. ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا. جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے گے. لا حقد ولا حسد. ان کے دلوں میں مطلب کیا ہے؟ ان کے دل ایک جیسے ہوں گے، یعنی اس کے اندر کوئی کینہ اور حسد نہیں ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے دل کا سلامت ہونا ضروری ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، یعنی قلب سلیم ہو، اس میں کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے برے جذبات نہ ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل کیوں پھٹ جاتے ہیں؟ دلوں کے اندر خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ انسان کیوں ہرٹ ہوتے ہیں؟ کیوں ان کو زخم لگتے ہیں؟ اور پھر کیوں وہ مسلسل ان زخموں کو ہرا کرتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں اور بالآخر انہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے رویے اور غم لے کر. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل دکھنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز دل دکھاتی ہے؟ زور سے بول کے بتانا پڑے گا. آپ کو سب آگے سے بتائیں، زور سے بولے تو مجھے سنیں. باتیں ٹھیک ہے، یعنی اچھی بات کا اچھا اثر ہوگا اور بری بات کا برا اثر ہوگا. اگر آپ کسی کی تعریف کریں گے تو وہ کیسے محسوس کرے گا؟ خوشی محسوس کرے گا. اور اگر آپ کسی پہ تنقید شروع کر دیں گے تو وہ کیسے محسوس کرے گا؟ وہ دل، اس کا دل تنگ ہوگا. تو گویا دل کو سلامت رکھنے والی چیز زبان ہے. الحمدللہ حق حمدہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی اتباعہ وحزبہ الی یوم الدین. اما بعد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جیسا کہ اس کی تعریف کا حق ہے، اور درود و سلام اس کے نبی اور بندے پر، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے اور اس کے گروہ پر قیامت کے دن تک. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز پر قیامت تک اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں، دنیا سے جا چکے ہوں، لیکن ان پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کس کو پہنچتی ہے؟ کس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ جی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. شاباش، ویری گڈ آنسر. اور جی، یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے. یعنی جو نیکوکار ہوگا، دوسروں پر احسان کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنی رحمت بھیجے گا. اور اس میں خاص طور پر نیکی کا معیار کیا ہے؟ وہ کام کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یعنی آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمتیں ہوں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کا، آپ کے دین کا، آپ کے طریقے کا علم حاصل کریں
پھر اس علم پر عمل کریں، پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر اگر اس راستے میں کچھ مشکلات آئیں تو ہم صبر کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 چیزیں: علم، عمل، دعوت، صبر. مثلاً آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں سنتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب نہیں سناؤں گا. ایسے کرتے ہیں، اب نہیں بتاؤں گا کسی کو. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیکی کے کام سے، نیکی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو نیکی کے راستے سے ہٹنا نہیں. چاہے کوئی ہمیں گالی دے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ برا بھلا سلوک کرے، چاہے کسی بھی طرح کوئی ہماری یعنی نیکی کا، اگر ہم اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور وہ جواب میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑنا. محسن کون ہوتا ہے؟ جو برائی کے جواب میں بھی بھلائی کرنا جانتا ہو. ٹھیک ہے؟ جو برائی کے جواب میں بھی بھلائی کر سکتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں فَإِنَّ الثَّرْثَرَةَ دَاءٌ وَبِيلٌ وَمَرَضٌ خَطِيرٌ قَدْ أَصَابَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَأَخْرَجَهُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَأَوْرَدَهُمْ مَوَارِدَ التِّيهِ وَالْغَفْلَةِ وَالْخَطَإِ فِي الرُّؤْيَا وَالْخَطَرِ فِي التَّصَوُّرَاتِ. بس یقیناً بہت زیادہ بیکار گفتگو، لغو اور فضول باتیں کرنا ایک ایسی مضر صحت بیماری اور خطرناک مرض ہے. بیماری ہے. بہت بولنا کیا ہے؟ بیماری. یاد رکھیے یہ بات، بہت بولنا اور بیکار باتیں بولنا بیماری ہے، خطرناک مرض ہے جو لوگوں میں سے اکثریت کو لاحق ہے. بس یہ لوگوں کو سیدھے راستے سے نکال کر گمراہی، غفلت، غلط بیانی اور پراگندہ خیالات تک پہنچا دیتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ انسان سیدھے راستے سے نکل جاتا ہے کیونکہ انسان کی کی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، غلط بیانی شروع کر دیتا ہے، اور انسان کے اپنے خیالات میں بکھر جاتے ہیں. وہ فوکس نہیں رہتا. اور جو بہت بولتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں کیونکہ ان کی ساری توجہ کس کو ہوتی ہے؟ باتیں کرنے کی طرف. اس لیے انسان کو اعتدال کی حد میں بات کرنی چاہیے، باتیں بہت بڑھانی نہیں چاہیے، اور فضول باتیں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. وَالسَّرْسَرَةُ هِيَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ مَعَ التَّخْلِيطِ فِيهِ وَخُرُوجِهِ عَنِ الْحَدِّ دُونَ ضَابِطٍ أَوْ قَيْدٍ. وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْآثَارِ السَّيِّئَةِ عَلَى الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ. اور سرسرا دراصل بہت زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں، یعنی صرف زیادہ بات نہیں. اب لیکچر بھی کئی گھنٹے کا ہوتا ہے تو وہ سرسرا نہیں ہوتا. فضول باتیں سرسرا ہوتی ہیں جو انسان کو کسی قید اور ضابطے کی حد سے باہر نکال دے. انسان کسی حد پہ رکے ہی نہ. حالانکہ اسلامی شریعت میں اس کی حرمت آئی کیونکہ فرد اور قوم پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی انسانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات قومیں بھی مصیبت کا شکار ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جنگیں جب شروع ہوتی ہیں تو ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ کسی بھی جنگ کی ابتدا اسلحے سے نہیں ہوتی. کس سے ہوتی ہے؟ باتوں سے ہوتی ہے. آپ دو چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کو کچھ کہے گا، دوسرا پہلے کو کہے گا، پہلا دوسرے کو، اور دوسرا تیش میں آ جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ پہلے کے بال کھینچ لے گا. اچھا دوسرا کیا ہوگا؟ اس کو ٹانگ مارے گا. پھر وہ پہلے کو گرا دے گا، تو وہ اس کو کچھ اور کرے گا. تو شروع کہاں سے ہوا؟ باتوں سے. بڑے بڑے قتل، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بربادیاں، ملکوں اور قوموں کی جنگیں، یہ سب بھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ باتوں سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں، یعنی ایک خوشگوار زندگی بسر کریں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے مراد کون سے لوگ؟ کون سے لوگ؟ ان لوگوں سے
شابش. سب سے پہلے تو اپنے گھر والے، اپنے گھر والے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں تو اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. آپ اچھا جملہ بولیں گے تو جواب میں آپ کو اچھا سننے کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے ابتدا میں ان کے اوپر تنقید شروع کر دی، آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، تو جواب میں کیا کچھ سننے کو ملے گا؟ عموماً گالی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ گالی نہیں، گالی کا جواب پتھر ہوتا ہے. یہیں سے جنگ شروع ہوتی ہے، یہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ پتھر کھانے سے بچ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گالیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دوسروں کو تانے نہیں دینے چاہیے. قال تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو، لا تقف، پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن کانوں سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا کانوں سے؟ کیا پوچھا جائے گا؟ آپ بتائیے، کیا سنتے تھے؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں صرف غلط باتیں کرنی ہی نہیں، غلط باتیں سننی بھی نہیں، ان میں دلچسپی نہیں لینی. کچھ لوگوں کو دوسروں کی باتیں سننے میں، غیبت سننے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. وہ خود کریٹ کر پوچھتے ہیں اچھا فلاں کا کیا حال ہے، ان کی آپس میں بن گئی کہ نہیں بن گئی، ساس بہو کے بیچ کے قصے اور دیور جیٹ کے ساتھ تعلق اور جٹھانی دیورانی کے آپس کے، نند باوج کے، اس طرح کے بہت سے واقعات کو لوگ بڑی دلچسپی لے کے سنتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے کی غیبت سنتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے. اس میں تجسس بھی شامل ہے، اس میں غیبت بھی شامل ہے، اور بعض اوقات اس میں بہتان بھی شامل ہو جاتا ہے. آنکھوں سے کیا سوال کیا جائے گا؟ کیا دیکھا؟ اور جو دیکھا وہی بیان کیا یا اپنے پاس سے کچھ بیان کر دیا، جھوٹ بولا؟ اور دل سے بھی سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور ہمارا دل ہر وقت کس حال میں ہوتا ہے؟ کبھی غفلت ہوتی ہے، کبھی ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم بہت سی باتیں زبان سے نہیں ظاہر کرتے لیکن اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم بلا وجہ دوسروں کے بارے میں کیوں نیگیٹو سوچتے رہے. قال ابن عباس اي لا تقل وقال الاوفي لا ترمي احدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله. قال ابن كثير ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال. ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کون تھے؟ کس کو پتا ہے ابن عباس کو؟ اس بڑی مجلس میں ابن عباس کو نہیں کسی کو پتا. آپ کیسے قرآن کے طالب علم ہیں؟ مفسر قرآن تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا ان کا؟ چچا کے بیٹے تھے. آپ نے خاص طور پر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا علم دے اور ان کو قرآن کے معنی سمجھا دے. علم التعبیر. وہ کہتے ہیں لا تقف کا مطلب ہے نہ کہو. نہ کہو تو کیا ہے؟ یعنی وہ نہ کہو جو تمہارے کانوں نے سنا نہیں، جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس کا تمہیں یقین نہیں. اور علوفی کہتے ہیں کسی شخص پر اس چیز کی تہمت نہ لگاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو. یعنی کسی کو بلیم نہ کرو اور بغیر علم کے بات نہ کرو. اچھا بغیر علم کے کیسے بات ہوتی؟ آپ سنی سنائی بات جب آگے کرتے، کوئی آیا آپ کے پاس، اس نے کہا تمہیں پتا فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. اب آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی،
اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو آگے بتا دیتے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سنتے تو ہمارے دل میں تھوڑی رہتی، پھر تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے کہ ہم فوراً اس کو کسی کے ساتھ ذکر کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر غلط بات کرتی، ہماری زبان بھی استعمال ہوتی ہے، ہمارے کان بھی، ہماری آنکھ بھی، ہمارا دل بھی. تو ایسی باتوں کے بارے میں پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے تم نے بات کیوں کی. کسی شخص پر اس چیز کی تہمت نہ لگاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو. کیونکہ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھائے کہتے ہیں فلاں تو جھوٹا ہے. بھئی آپ کو کیسے پتا جھوٹا ہے؟ کیونکہ وہ فلاں کہہ رہا تھا جھوٹا ہے. یہ دلیل کافی نہیں کہ فلاں نے کہا جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو تحقیق کرنی چاہیے. بعض اوقات ایک شخص معاملہ لے کر آتا ہے، ہم صرف اس کی سن لے کر اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں جب تک دوسرے فریق کی نہ سن لی جائے. کسی نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے بھائی کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپکتے بھی دیکھو تو یہ نہ سوچو کہ اس نے شراب پی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے اوپر پھینک دی. یعنی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، اپنے آپ کو یعنی یقینی بات نہ کرو. یہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ، ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ. اور قتادہ نے مجموعی طور پر فرمایا یہ مت کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے نہیں دیکھا، اور میں نے سنا حالانکہ تم نے نہیں سنا، اور میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تم سے ان سب کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے. اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے. ہم آخرت کے بارے میں جب سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں جب یا بولتے ہیں تو کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھنا دیا جائے، اور یہ ڈر ہمیں چپ کرا دے اور ہم غلط بات نہ کریں. ہم باتوں پر بالکل بے خوف ہو کر جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن کثیر کون ہے؟ ابن کثیر کون ہے؟ مفسر قرآن ہے. ان کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے، اور جو کچھ ان سب نے ذکر کیا ہے یعنی اوپر جتنی رائے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے سے روکا ہے. علم کے بغیر نہیں بولنا چاہیے. اچھا، ہم جب قرآن پڑھنے والے لوگ تھوڑا سا بھی قرآن پڑھتے ہیں نا تو لوگ ان کو بڑے عالم سمجھنے لگتے ہیں، پھر وہ ان سے مسئلے مسائل پوچھنے لگتے ہیں. پھر ہم شرم کے مارے کہ اگر ہم نے نہیں کچھ بتایا تو یہ کہیں گے کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں آتا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے کچھ لگا کے بول دیتے ہیں. تو اس سے سختی سے منع کیا گیا. جس مسئلے کا جواب نہیں آتا اس کے بارے میں نہیں کہنا کہ اس کا یہ جواب ہے. آپ کیا کہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں. دوسرا کہ آپ کی گردن اڑا دے گا کہ کیوں نہیں ہے، کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ یہی سمجھے گا نا کہ کچھ نہیں آتا اس کو. یہ زیادہ بہتر ہے کوئی جانے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. امام مالک جو بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس اہل مغرب میں سے ایک شخص آیا اور اس نے بہت شوق سے ملنے کے لیے آیا اور بہت سے لوگوں کے سوال بھی لے کر آیا کہ میں جا رہا ہوں امام مالک سے ملنے کے لیے تو میں سوال ان سے پوچھتا ہوں. جب انہوں نے پہلا سوال کیا تو امام مالک کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں واپس جا کے کیا بتاؤں گا. جب دوسرا کیا تو کہتے لا ادری، تیسرا کیا تو کہ لا ادری. تو وہ سوالی بہت پریشان ہو، کہنے لگا کہ میں تو اتنی دور سے ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہوں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں جواب ملیں گے سوالوں کے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، تو میں انہیں کیا کہوں گا جا کے، میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم جا کے کہنا مالک یقول لا ادری، مالک کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے جواب نہیں آتا. ہم امام مالک سے بڑے عالم ہیں، تو اگر امام مالک یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بات نہ پتا ہو کیا کہہ دینا چاہیے؟ لا، مجھے نہیں معلوم.
یاد رہے گی بات انشاءاللہ. بلکہ ایسی بات سے بھی جو وہم و گمان پر مبنی ہو، یعنی گمان سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، حقیقت بیس ہونی چاہیے، ازیوم نہیں کرنی چاہیے چیزیں. وقال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، یعنی انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یعنی ایک فرشتہ جو ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے اس بات کو پکڑنے کے لیے، اور وہ فوراً نوٹ کر لیتا ہے. کیوں نوٹ کرتا ہے تو بتائے گا کیوں نوٹ کرتا ہے فرشتہ؟ اعمال نامے کا حصہ بنانے کے لیے. قیامت کے دن اعمال نامہ جو دیا جائے گا جس پر ہماری نجات کا نثار ہوگا کہ کس کے عمل زیادہ ہیں اور کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کی برائیاں زیادہ ہیں، تو وہ اس میں لکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صبح و شام فرشتے ڈیوٹی بدلتے رہتے، باری باری آتے ہیں. کچھ فرشتے جو ہے نا کرامن کاتبین، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، تو یہ صبح کی نماز کے وقت آتے ہیں اور سارا دن جو کچھ ہم بولتے ہیں سب لکھ لیتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب لکھتے جاتے ہیں. پھر عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے کہ یہ فرشتے دوسرے آنے والے فرشتوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو اپنی ڈیوٹی ہینڈ اوور کرتے ہیں اور وہ فرشتے آسمان پہ چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ خود خوب جانتا ہے وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے تو نماز پڑھ رہے تھے. یہ گواہی دیتے ہیں. اور جو فجر کی نماز قضا کرتے اور جو عصر کی نماز قضا کرتے اس کے لیے فرشتے کیا گواہی دیتے ہوں گے؟ بتائیے، سمجھ آ رہی میری بات؟ آواز آ رہی ہے؟ کس قدر خطرناک بات. وہ کہتے ہوں کہ وہ سو رہے تھے جب وہ کہیں گے ہم گئے تھے تو وہ غافل پڑے سو رہے تھے، ہم آئے تو وہ غافل پڑے سو رہے تھے. کیونکہ کچھ لوگ صبح نہیں اٹھتے اور کچھ لوگ قیلولہ اتنا لمبا کرتے ہیں کہ اثر بھی بیچ میں چلی جاتی ہے. یہ دونوں اوقات سونے کے بنا لیتے ہیں. تو یہ فرشتے جو اتنے اہم وقت میں اتنا پورا سسٹم ہے جس میں کبھی بھی کوئی چھٹی پر نہیں ہوتا، ہمیشہ فرشتہ موجود ہوتا ہے. وہ فرشتہ ہمارے اعمال لکھ رہا ہے، اقوال لکھ رہا ہے، اور پھر یہ آسمان کی طرف لے کے چڑھتے ہیں. ریسنٹلی جب میں نے یہ حدیث پڑھائی تو مجھے اتنی شرم آئی کہ میری باتیں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، میں کیا بولتی ہوں. اگر آپ کا کوئی نوٹ، آپ کی کوئی بات کسی بڑے کے سامنے جانی ہو تو آپ کیسے لکھتے ہیں؟ کیسے خط لکھتے ہیں اپنے پیارے کے نام؟ اپنے یعنی جس کی بھی عزت آپ کے دل میں ہوتی ہے اس کے لیے جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو وہ بہترین الفاظ سے اور یہ سوچ کے کہ یہ فلاں نے پڑھنا ہے، یہ ٹیچر نے پڑھنا ہے، یہ ابو جی نے پڑھنا ہے، تو اس کو تو بہت ہی محتاط ہو کے لکھیں. اور جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہو وہ اتنی ربش، کس قدر شرم کی بات ہے. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ای ما یتکلم ابن آدم بکلمۃ الا ولها من یرقبها معد لذلک یکتبها ولا يترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيا أخي المسلم لماذا تهلك نفسك بالسرسرة وكثرة الكلام وإضاعة الوقت بالقيل والقال؟ أما يكفيك أن تنظر في عيوب نفسك فتحاول إصلاحها؟ اما یکفیک ان تؤدی ما افترضه اللہ علیک وتنتهی عما نہاک عنہ وتتعلم ما یجب علیک تعلمہ؟ اما یکفیک ان تشغل اوقاتک بطاعت اللہ وتعمر حیاتک
بذکرہ وتلاوت کتابہ اما یکفیک ان تقول لا ادری فیما لا تدری. یعنی ابن آدم جو بات بھی کرتا ہے تو اس کی بات کی نگرانی کرنے والا موجود ہوتا ہے. ہماری باتوں کی نگرانی ہو رہی ہے, ہم انڈر سرویلنس ہیں. جو پوری تیاری کے ساتھ اس کو لکھتا ہے, یعنی ہوش و حواس کے ساتھ, بھولتا نہیں. ہم تو جب ٹیچر بول رہی ہوتی ہے نوٹس لکھتے ہیں, وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور ہم کچھ اور لکھ رہے ہوتے ہیں. فرشتے ایسی غلطی نہیں کرتے, وہ تو ایگزیکٹلی وہی لکھتے ہیں جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے. اور اس میں سے نہ کوئی کلمہ چھوڑتا ہے نہ حرکت, یعنی لفظ بھی نہیں اور زبر زیر پیش بھی نہیں. اگر ہم نے کہیں زبر نہیں پڑھی تو وہ زبر نہیں لکھے گی. اگر کوئی لفظ کھا گیا تو وہ بھی نہیں اس کو لکھیں گے اپنی طرف سے, اور اگر کوئی زیادہ بول دیا تو اس کو وہ لکھ لیں گے. جیسا کہ فرمان الہی ہے, اور بے شک تم پر نگران مقرر ہیں معزز کاتبین جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. چھپ کے چاہے اندھیرے میں کوئی کام کرے, اشارے سے کوئی کرے, خاموشی سے کوئی کرے, صاف پردوں میں چھپ کے کرے, اندر سے اندر کے گوشے میں جا کے کرے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. تو اے مسلمان بھائی, تم سرسرا کثرت کلام اور قیل و قال میں پڑھ کر وقت کو ضائع کر کے خود کو کیوں ہلاک کرتے؟ یعنی جب فرشتے مقرر ہیں اور تمہاری چیکنگ ہو رہی ہے تو تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے, کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں کہ تو اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے؟ یعنی عموماً باتیں کب زیادہ ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کی غلطیاں چن کر ان کے اوپر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. اگر ہم دوسروں کی بجائے اپنی برائیاں کرنے کے لیے ہمیں کہا جائے اپنی غلطیاں بتائیں, چلے میں آپ کو کہتی ہوں اپنی غلطیاں بتائیں, کتنی لمبی زیادہ سے زیادہ بات کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ کسی کی برائی کرتے وقت ہم کتنی دیر لگاتے ہیں اور اپنی برائی کرتے وقت کتنی دیر لگاتے ہیں؟ ایک لفظ کہنے زیادہ میں بہت نکمی ہوں, بڑی سست ہوں, بس ایک یا دو لفظوں میں, اور دوسروں کے لیے ہماری زبان کہیں رکتی ہی نہیں, نان اسٹاپ. تو دوسروں کی برائیاں کرنے سے رکنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنی غلطیوں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھی جائے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے. کیا یہ تجھے کافی نہیں کہ جو فرائض اللہ نے تجھ پہ عائد کیے ہیں ان کو ادا کرے؟ یعنی نماز وقت پہ پڑھے, خشوع و خضوع سے پڑھے, اور جس چیز سے اللہ نے تجھے روکا ہے اس سے تو رک جائے, اور جو کچھ سیکھنا تجھ پر واجب ہو اسے سیکھے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا آتا؟ کیوں نہیں ٹھیک پڑھنا آتا؟ کیونکہ ہم پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے, پریکٹس ہی نہیں کرتے, کسی سے سیکھتے ہی نہیں. بس یہ کہہ دیتے ہیں میری تجوید بڑی کمزور. کوئی کہے نا ذرا تلاوت کرو, ہم شرما جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پڑھتے نہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وقت نہیں دیتے. کیوں نہیں وقت دیتے؟ کیونکہ وقت فضول باتوں میں جاتا ہے. فضول باتیں کام ہو تو ہمیں ضرورت کے اور مفید کام کرنے کے لیے وقت مل جائے. کیا تجھے یہ کافی نہیں کہ اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں مشغول کر دے اور اپنی زندگی کو اس کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت میں بسر کرے؟ کیا یہ تجھے کافی نہیں کہ تو کہے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں جس کو تو نہیں جانتا؟ یہ ہے کرنے کا کام. ٹھیک ہے, چلیے یہ بتائیے کیا سیکھا؟ مائک دے دیجیے. ابھی تک کیا سیکھا؟ اب آپ سے ذرا سا میں پوچھ لوں پھر آگے چلتے. ہمیں اس چیز کا دھیان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہمیں ہماری ایک ایک بات لکھ رہے ہیں. اور استاذہ میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ ہم ایک لفظ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں اور وہ بات کسی کا کریکٹر بلڈ کر جاتی ہے, اور وہ جب سرکولیٹ ہوتی ہے تو وہ ایک سوسائٹی میں یعنی اس کا امپریشن آ جاتا ہے سنی سنائی بات ایک اور کہ یہ شخص ایسا ہے, تو کتنی بڑی برائی جا کے بن جاتی ہے. اور اس کا کیا حساب ہوگا اس کا ہم دھیان ہی نہیں رکھتے. کہنے کو ہم نے ایک جملہ کسی کے بارے میں بولا ہوتا ہے,
کہ یہ ایسا ہے. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں بے سوچے سمجھے صرف ایک کمنٹ دے دیتے ہیں, وہ کمنٹ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سارے لوگوں کا امیج خراب ہو جاتا ہے اس شخص کے بارے میں, اور ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا. ایک شخص کی عزت کو ختم کرنا بھی ایسے جیسے اس کا خون بہانا, جیسے اس کو قتل کر دیا. جی بات جیسے آپ بیٹھی ہیں اگر میں آپ سے بات کروں گی تو میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کروں گی, لیکن اب ہم یہ دیکھ جاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری باتیں سن رہے ہیں, فرشتہ ہماری باتیں نوٹ کر رہے ہیں, تو کیسے بولنا ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ زیادہ ہم نہ بات کریں اور صحیح بات کریں انشاءاللہ. اصل مقصد ہی اس کورس کا یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کی اصلاح کر لیں اور سوچ سمجھ کے بات کریں, پھر پھسلے تو پھر سنبھلے, پھر گرے تو پھر اٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ ہمیں ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ ہمارے نیکیوں کا قرار پاک ہو, لیکن ہم جب بولتے ہیں تو ہم دوسروں سے فکر نہیں کرتے کہ ہم کیسے اپنے گریڈ کو نیچے کرتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں تو الحمدللہ ہم ذکر سے بھی زیادہ اچھا اپنے الفاظ پہ اچھے چناؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا کر سکتے ہیں. تو یہ کتاب انشاءاللہ اس میں بہت رحمت ہوگی. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. ہمارے اوپر یا بہت لگتا ہے جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر ہماری طرف دکھتے ہی نہیں, پر اس میں بچے باقاعدہ مہر لگ جاتی ہے اور پھر ایکشن ہوتا. وعلیکم السلام. میں نے ابھی اس میں جو آپ نے بات بتائی میرے کو یہ سیکھ لیا کہ ہمیں جب ہم دوسروں کے سامنے بول رہے ہوتے تو واقعی یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھا بولنا ہے, لیکن جب ہم جب کوئی بھی بات کر رہے ہوتے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہوتی ہے. ہمارے نام میں پیش ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اور ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں باتوں کے علاوہ ایک چیز کہ ہم لہجہ نہیں رکھتے ہیں, اور ہمارے 99% ہم پیچھے ہوتے ہیں وہ ہمارے لہجے کی وجہ سے ہوتے ہیں, جبکہ بعض اس میں سے کم ہوتے ہیں. جی بعض اوقات بات معمولی ہوتی ہے لیکن لہجہ تیکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا ہرٹ ہو جاتا ہے. یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ جس وقت ہم فون پہ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر ہم بہت ہی بالکل نان اسٹاپ بولتے جاتے ہیں, کوئی فکر نہیں ہوتی, وقت کی کوئی فکر نہیں ہوتی, بس پیکنگ ہوتا ہے اور اس کے سارا باتیں کرنے جاتے ہیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت ہماری بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے لائی جائے گی, تو بہتر ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں اور اس طرح سے اسکرپٹ لکھوائیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں رسوائی نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم نیکی کو بہت مشکل سے کرتے ہیں, جب ہم نیکی کرتے ہی مشکل سے ہم کو ضائع ہم کو سنبھال کرتے ہوئے ختم کی غلطی ہو جاتی ہے. بالکل. اور ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بعض اوقات میں بدل نہیں چلتا کہ ہم نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, بدل نہیں چلتا اور ہمارا مان ہی ضائع ہوتا ہے. مجھے اتنی آواز نظر آ گئی اور آواز کو بھی میں اپنی باتوں سے آ سکتی تو میں اس کو انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھیں.